السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ مارکیٹ کی پوزیشن دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈوانس ٹیکنیکل کورس ہے ہمارا، جس میں ایلیٹ ویو تھیوری پر اب ہم کام کر رہے ہیں۔ جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اینڈ مارکیٹ کی اگر پوزیشن دیکھیں تو اس وقت جو کرنٹ پوزیشن ہے مارکیٹ کی، وہ ایک رینج باؤنڈ کنڈیشن کے اندر مارکیٹ چل رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے کہ ایک تو ٹیکنیکلی مارکیٹ جو ہے وہ اپنے پراپر جو لوز کے ہیں وہ نکالے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مارکیٹ کو ایک قسم کا مارکیٹ کا ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیا گیا ہے کہ مارکیٹ بھی نہ تو اوپر کی بات کر رہی ہے نہ تو نیچے کی بات کر رہی ہے زیادہ۔ ہاں یہ ہے کہ پریشر میں مارکیٹ نیچے ضرور اس وقت ڈپ میں ہے، اور کیونکہ اس کی جو ڈپ بنتی تھی وہ اس نے پراپر طریقے کے ساتھ اس کو اویل کیا ہے۔ یہ جو مائکرو ویوز کے ساتھ مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے ایلیٹ ویو تھیوری کو فالو کرتے ہوئے، 5 ویوز اس نے اوپر بنائے، اس کے بعد کریکٹیو ویو کا پیٹرن جو ہوتا ہے اس نے فلیٹ میں ریگولر ایکسپینڈیڈ پیٹرن کو یہ فالو کر رہی ہے، اور اس کا جو لو بنتا ہے ایٹ لیسٹ 41,000 کے اراؤنڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 41,000 کے آس پاس ہی مارکیٹ بھی اپنا ٹائم سپینڈ کر رہی ہے۔ اب اسے مارکیٹ کو اب آگے ہم کس طرح سے لیں، ہم اسٹریٹجی کیا بنائیں، اس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ باقی آپ دیکھیں گے تو بہت اچھے اسکرپٹ، فنڈامنٹل سٹرونگ اور مارکیٹ میں ٹیکنیکلز کے اوپر فالو کرنے والے ٹیکنیکل یعنی کہ سائیکلک سسٹم کے مطابق چلنے والے اسکرپٹ بہت اچھے ریٹس پر مل رہے ہیں۔ اور اس میں آپ آٹو سیکٹر میں جا سکتے ہیں، سیمنٹ سیکٹر میں، اور ریفائنری ہے، اس کے علاوہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں بھی کچھ اچھے اسکرپٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بہت سارے اسکرپٹ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اپنے بہت ہی زیادہ نیچے کے لوز نکال رہے ہیں اور نکال چکے ہیں آلریڈی، اب وہ بھی ایک رینج باؤنڈ میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی مارکیٹ نے موقع دیا اور ان کے اندر ایک بہت اچھی پرفارمنس آ سکتی ہے، تو لہٰذا اب یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسی ٹائم میں آ کر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اور انویسٹمنٹ کا بھی پراپر طریقہ کار ہے، آپ کے ساتھ وہ ڈسکس بھی کیا ہوا ہے کہ سپلٹ موڈ کے اندر بائنگ کی جائے، سلولی گریجولی پک کیے جائیں اسکرپٹ کو، اور جہاں پر ابھی ہیں بائنگ کریں، اور مزید ڈپ آتی ہے تو تھوڑے سے اور بائی کریں۔ اس طرح سے ایک انویسٹمنٹ پورٹ فولیو بنایا جا سکتا ہے، یہی ٹائم میں بنایا جا سکتا ہے، بالکل اسی ٹائم کے اندر، اسی ٹائم ڈیوریشن میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ آس پاس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ جیسے ہی آپ کو موقع دیتا ہے آپ ٹریڈنگ اس میں بھرپور کر سکتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ ٹریڈنگ اپرچونیٹی ضرور دینے والی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو غیر یقینی حالات ہیں نا، مارکیٹ جسٹ اسی کی وجہ سے ایک رینج باؤنڈ ایک ایریا اس نے لیا ہوا ہے، اسی کے اندر پرفارم کر رہی ہے۔ جیسے ہی اس کے اندر سے کوئی اچھی اپرچونیٹی یا کوئی اچھی خبر آ جاتی ہے باہر کہ اب جو ہے سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، یا یہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے اندر کوئی مذاکرات ہو گئے، یا کوئی آگے کا لائحہ عمل ہے، کوئی اچھا سینیریو بن رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مارکیٹ کو جسٹ ایک موقع چاہیے اور مارکیٹ نے بوم کرنا ہے، اور کسی کو بھی اسکرپٹ پھر پکڑائی دینے والے نہیں ہیں۔ تو سلولی گریجولی کرتے رہیں کام، لیکن یہ ہے کنڈیشن کہ آپ کی سلیکشن آف اسٹاک جو ہے نا وہ پھر اسی کے مطابق ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے سیکٹر ہوتے ہیں جن میں 4 اسکرپٹ چل رہے ہوتے ہیں لیکن 2 اسکرپٹ وہ چلتے ہی نہیں ہیں، پھر ایسا نہ ہو کہ اسکرپٹ کی جو چوائس ہے وہ بھی پھر اس حساب سے ہی ہونی چاہیے۔ مارکیٹ کے ساتھ سائیکلک سسٹم میں چلنے والے اسکرپٹس میں کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو والیوم بیسڈ اسکرپٹ ہوں، ٹھیک ہے، مارکیٹ کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ تو یہاں تک ابھی ہمیں انڈیکس کو لے کر آگے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس سپورٹ لیول ہے 41,000 کا، یہ بہت امپورٹنٹ سپورٹ لیول ہے، اس کے آس پاس ہی مارکیٹ ٹائم لے گی اپنا، ٹھیک ہے، نہ تو اس سے زیادہ نیچے جانے والی ہے نہ تو اتنا زیادہ اوپر اب فی الحال جانے والی ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسرٹینٹی جس کی وجہ سے مارکیٹ کوئی اچھا پل بیک نہیں دے پا رہی اور نہ ہی زیادہ نیچے اب جا پا رہی ہے۔ تو یہ جو 41,000 کا لیول ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹیسٹ کرتے ہوئے مارکیٹ بائی بیک دیتی ہے تو پھر ایک اچھا آپ کو موقع مل جائے گا ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن اگر یہاں پر آ کر مارکیٹ نہیں سسٹین کرتی، نیچے جاتی ہے، تو آپ نے ویٹ کرنا ہے، پھر صرف آپ نے ویٹ کرنا ہے، ہمارے آنے والے نیکسٹ ویلاگ کا ویٹ کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ مزید ڈسکس کریں گے، آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے، جیسے مناسب ہوگا آپ کو ہم گائیڈ کریں گے، تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ پھر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی جگہ ہے اور اسی ایریا کے اندر سے ہی مارکیٹ نے آگے بڑھنا ہے۔
تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سپورٹ 41,000 ہے، اوپر جو ریزسٹنس آ رہا ہے فرسٹ لیول والا وہ 41,900 کا ہے، ٹھیک ہے، 41,900 ایک ریزسٹنس لیول بنے گا، اور یہاں سے مارکیٹ ری ٹیسٹ ہوگی اور چھوٹی ڈپ لینے کے بعد پھر آگے بڑھے گی جیسے ہی کوئی کنڈیشن کلیئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریزسٹنس اور سپورٹ آپ کو مل گئے۔ اس کے علاوہ اگر والیوم دیکھیں یہی ہوتا ہے جب غیر یقینی حالات ہوں، آگے کا آئیڈیا کچھ بھی نہ ہو کہ آگے کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ بیانات آ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے علاوہ اور پولیٹیکل جو بھی ایسے پریس کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہیں ان میں جو بیان سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کافی خطرناک بھی ہیں اور کافی حد تک چیزیں سنبھلتی ہوئی یعنی کہ سلجھتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں، اندرونی طور پر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جیسے ہی یہ جو گیم ہے نا، یہ جو سوج نہیں رہا ہے، نہ یہاں سے حل ہو رہا ہے نہ وہاں سے، یہ ایک ہی دم پھٹے گا اور سارا سامنے رزلٹ آ جائے گا، تو اس وقت پھر جو ہے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ انسرٹینٹی، اس کی وجہ سے اب دیکھیں والیوم کیا ہے آج کا، لویسٹ والیوم ہے 34 ملین کا، ایور لویسٹ والیوم، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب صاف ہے نا کہ نہ تو کوئی بائر انٹرسٹڈ ہو رہا ہے زیادہ تر، نہ سیلر، نہ سیلنگ آ رہی ہے، سیلنگ بھی اب زیادہ نہیں آ رہی ہے، کہ بات کی جائے کہ مارکیٹ گر بھی نہیں رہی ہے نا اتنا کہ گرے مارکیٹ پینک آئے اور اس کے اوپر بھی سیلنگ آتی ہے، نہ پینک کے مارکیٹ کے اندر کوئی زیادہ، نہ تو مارکیٹ کے اندر کوئی بائنگ زیادہ آ رہی ہے۔ ایک رینج باؤنڈ سی پوزیشن بنی ہوئی ہے، ویٹ کیا جا رہا ہے کسی چیز کا، کسی رزلٹ کا، تو اس کے بعد پھر مارکیٹ کے اندر ایکٹیویٹی بھی نظر آئے گی، بائی سیل ایکٹیویٹی آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی۔ تو والیوم بالکل کم لگا ہے، والیوم شرنک ہوتا جا رہا ہے، ویسے بھی ڈیلی بیس پر شرنک ہوتا ہوا آ رہا تھا، آج تو لویسٹ والیوم لگا ہے، اور فرسٹ ڈے ہے ویکینڈ کا، فرسٹ ڈے ہے مارکیٹ ورکنگ کا، تو اس میں بھی یہ حال ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو مزید۔ آر ایس آئی بھی اپنی پازیٹیو اٹھان میں ہے، اس نے بھی اپنے نیچے کے جو لیول ہیں آلموسٹ کمپلیٹ کر رہا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہماری اسٹریٹجی ہے آپ اس کو خاص فوکس کریں گے جس طرح سے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، لیکن احتیاط یہاں پر بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ احتیاط اس طرح سے کہ کوئی بھی یعنی کہ ان ایکسپیکٹڈ سی جو ہے نا موو کے ساتھ آپ نے پینک میں نہیں آنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ان ایکسپیکٹڈ موو اگر نیچے آ جاتی ہے یا اوپر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ نے ہائی رسک بھی نہیں لینا ہے۔ اگر اوپر کی موو آ جاتی ہے تو ہائی رسک نہیں لینا ہے، جسٹ ایک لمٹ میں رہ کر کام کرنا ہے۔ نیچے کی موو آ جاتی ہے تو پینک میں نہیں آنا ہے، کیونکہ وہ جسٹ ایک ٹریپ موو ہوگی جس سے یہ ہوگا کہ مال چھڑایا جائے گا۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آج تک کے لیے کافی ہے، لیکن اسی کو اب آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔